پہلے اس کو پڑھتا رہا میں اور پھر اس کو لکھا برسوں. پہلے اس کو پڑھتا رہا میں اور پھر اس کو لکھا برسوں. مرشدی بڑی محبت اور تھی اس رومال کی خوشبو جس میں تھی اس رومال کی خوشبو جس میں اس رومال کو رکھا برسوں. اور مرشدی شعر دیکھیے کہ آخر ایک دن بول پڑی وہ آخر ایک دن بول پڑی وہ جس تصویر کو دیکھا برسوں. آخر ایک دن بول پڑی وہ جس تصویر کو دیکھا برسوں. آخر ایک دن بول پڑی وہ جس تصویر کو دیکھا برسوں. اور شہروں شہروں جنگل جنگل میں نے اس کو ڈھونڈا برسوں. شہروں شہروں جنگل جنگل میں نے اس کو ڈھونڈا برسوں. اور وہ جو اندر تھا ایک بادل وہ جو اندر تھا ایک بادل مجھ پر ٹوٹ کے برسا برسوں. وہ جو اندر تھا ایک بادل مجھ پر ٹوٹ کے برسا برسوں. میں دور راہ زیست میں اتنا نکل گیا میں دور راہ زیست میں اتنا نکل گیا لمحات کا جزیرہ سمندر نکل گیا. میں دور راہ زیست میں اتنا نکل گیا لمحات کا جزیرہ سمندر نکل گیا. اور یہ ظرف کی ہے بات کہ خوش دیکھ کر ہمیں یہ ظرف کی ہے بات کہ خوش دیکھ کر ہمیں کوئی تو خوش ہوا ہے کوئی شخص جل گیا. اور یہ ظرف کی ہے بات کہ خوش دیکھ کر ہمیں کوئی تو خوش ہوا ہے کوئی شخص جل گیا. جناب سعداللہ شاہ صاحب موجود ہیں ماشاءاللہ. پوری دنیا میں پاکستان سے باہر بھی پنجابی کے بڑے ہی مقبول شاعر. تو ان کی نظر ایک پنجابی غزل کے چند اشعار کہ شاہ جی میتھوں کادا بچ گیا ہے میتھوں کادا بچ گیا ہے ہڈاں دے وچ رچ گیا ہے. میتھوں کادا بچ گیا ہے ہڈاں دے وچ رچ گیا ہے. تے پنڈا میرا بنجر پیلی پنڈا میرا بنجر پیلی او کی اتھوں گچ گیا ہے. پنڈا میرا بنجر پیلی او کی اتھوں گچ گیا ہے. تے میں او دے نال جچدا نہیں میں او دے نال جچدا نہیں سا او میرے نال جچ گیا ہے. میتھوں کادا بچ گیا ہے میں او دے نال جچدا نہیں سا او میرے نال جچ گیا ہے. میتھوں کادا بچ گیا ہے ہڈاں دے وچ رچ گیا ہے. تے ویکھ لے تو تے لائی تیلی ویکھ لے تو تے لائی تیلی کڈا پامبڑ مچ گیا ہے. ویکھ لے تو تے لائی تیلی کڈا پامبڑ مچ گیا ہے. ویکھ لے تو تے لائی تیلی کڈا پامبڑ مچ گیا ہے. تے شعر دیکھو شاہ جی کہ پتھر وانگوں دسدا سی جو پتھر وانگوں دسدا سی جو انت وخا کے کچ گیا. پتھر وانگوں دسدا سی جو انت وخا کے کچ گیا ہے. تے جھوٹا مینوں آکھدا سی جو جھوٹا مینوں آکھدا سی جو کتھے او دا سچ گیا ہے. جھوٹا مینوں آکھدا سی جو کتھے او دا سچ گیا ہے. قمر اعظم ماشاءاللہ ارائی فیملی سے ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ
دیکھو جی جان جگر ہے پتر ہے اپنا تو پھر دیکھو جی کہ قمر حاضری میں جیسے کہہ رہا تھا کہ شخصیت میں ایک کیفیت کا نام ہے. تو میں قاسم صاحب سے بھی یہی عرض کرتا رہتا ہوں جس سے بڑی نیاز مندی پرانا شعر مرشدی تانوں پسند آئے گا. قمر حاضری تانوں پسند تے شعر بھی کہ سید ہو کے بلائے تھے سید ہو کے بلائے تھے پیش رائیاں نچ گیا ہے. سید ہو کے بلائے تھے پیش رائیاں نچ گیا ہے. میں چند ایک الفاظ اپنی طرف سے قاسمی صاحب کی خدمت میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. میں نثر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا, اس وقت سے میری ان سے نیاز مندی, تو میں بڑے ان کا شکر گزار ہوں علی پر کے شہریوں کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں کہ اس پیرانہ سالی میں وہ تشریف لائے. یاد رہے کہ یہاں سالی سے محبت یا سالی کا ذکر بیوی کی ہمشیرہ نہیں ہے. اور دوسرا جا کٹا کر اور دوسرا یہ ہے کہ قمر ریاض جب مسکت سے آتے ہیں تو اپنے ساتھ رنگوں کا میلہ اور ایک خوشبو کا ریلا لے کے آتے ہیں. اور یہاں یاد رہے کہ یہ خوشبو ارباز والی نہیں. اور جب قمر ریاض آتے ہیں مسکت سے دوستوں کی محفلیں سجتی ہیں, رات 2-2:30 بجے تک ہم ادھر سارنگی سنتے ہیں اور گھر والے ہماری شان میں نازیبا کلمات کہتے ہیں. تو قمر ریاض آتے ہیں تو ایک انجمن آرائی ہوتی ہے, یہ انجمن فلموں والی نہیں. تو قاسمی صاحب کے لیے پکٹورل بایوگرافی ماشاءاللہ میرے بیٹا ہے بڑا پیارا بچہ قمر ریاض نے لکھی. ہم یہاں سے اسلام آباد چلے تو راستے میں قاسمی صاحب میں سوچ رہا تھا کہ صدر مملکت کے سامنے قاسمی صاحب کون سا اپنا خوبصورت کالم پڑھیں گے. اب میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا, تھی نظام الدین بوتنا والی دکان سے تھے ابا جی تو چھپ کے جا کے روز نے دیوار پہ پڑھنا, وہ بہت پرانی گل سی. میرے ذہن میں تھا کہ قاسمی صاحب کو علادین کے جن کا زوال پڑھنا چاہیے. بہت خوبصورت کالم ہے, بہت سے دوستوں نے پڑھا, جو میں نے نہیں پڑھا وہ پڑھیں, بہت ہی خوبصورت کالم. تو اب میرے ذہن میں یہ کشمکش ہو رہی تھی, میری چھٹی اس کہہ رہی تھی کہ وہ کچا پنکچر پڑھیں گے. پھر میں نے سوچا صدر مملکت کے سامنے تو اس طرح کی نازیبا بات نہیں ہو سکتی. تو 7ویں اس کہہ رہی تھی کہ علادین کے جن کا زوال پڑھیں گے, اور وہی انہوں نے پڑھا. تو حاضرین گرامی قدر 22 سال سے قاسمی صاحب اور مرشدی و مولائی ماشاءاللہ عباس صاحب 22 سال سے میں ثاقب تبسم اور ماشاءاللہ کاشف اور بھائی اور دوسرے دوست یہاں اردو ادب اور اردو شعر و ادب کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں. بہت سی ہمیں باتیں بھی سننا پڑی, تان و تشنیع بھی. کسی نے کہا کہ یہ ذمہ داریوں سے فرار ہے. مجھے بہت سے ملنے والوں نے کہا وہ کیڑا ڈاکٹر پیچھے مجھے لائی کرتا ہے, تسی کس کام پہ گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عشق تھا, اور عشق میں تان و تشنیع کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوتی. جیسے ہمارے بزرگان دین نے کہا ہے کہ عاشق ہوویں تاں عشق کماویں, دل رکھیں وانگ پہاڑاں, لکھ لکھ بدیاں ہزار غلامیں, کر جانے باغ بہاراں ہو. تے منصور جائے چک اصولی دتے, جڑے واقف کل اسراراں ہو. تے سجدیوں سیر نہ چکی باہو, توڑے کافر کہن ہزاراں.